ارشد کی شہادت کے بعد یہ میری کہیں بھی پہلی پبلک اپیرنس ہے. میں کہیں بھی نہیں جاتی کیونکہ تھریٹ لیول اتنا زیادہ ہے. سو یا موسٹلی کنفائنڈ ٹو آر ہاؤس. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے خلاف 2 دفعہ کمپینز بھی چل چکی ہیں. بٹ یونین نے آج جو یہ انعقاد کیا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس وقت ارشد میں مقدمات چل رہے تھے تب بھی یونین ہمارے ساتھ کھڑی تھی. کوئی نہیں تھا, یونین تھی, روز ان کے ساتھ مقدمہ میں شرکت کر رہی تھی. میری یہاں کی گزارش ہے کہ 6 مہینے گزر گئے اور ابھی تک ان کے کیس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی, نہ پاکستان میں نہ کینیا میں. اقوام متحدہ سے میری بات چیت چل رہی ہے, اب جلد پیش رفت ہوگی کینیا میں. لیکن جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہم کورٹ کے سامنے جا کے بیٹھیں, سپریم کورٹ کے, اور کہیں بلاؤ ان 16 لوگوں کو جنہوں نے ارشد شریف کے اوپر FIR کی تھی. اس کا مطلب ایک جیسا کیوں تھا, اس کو پروگرام سے کیوں نکلوایا گیا, اس چینل سے کیوں نکلوایا گیا. جب تک آپ یہ سوال نہیں پوچھیں گے, کل آپ کی بیویاں بھی خدا نخواستہ کھڑی ہوئی رو رہی ہوں گی. میں صحافی ہوں, میں پھر بھی اپنے شوہر کا مقدمہ لڑ رہی ہوں. آپ لوگوں کی بیویاں گھریلو خواتین ہوں گی, وہ شاید یہ مقدمہ بھی نہیں لڑ سکیں گی. مجھے ایسا لگتا ہے میں ایک زندہ لاش ہوں. آپ لوگوں کے سامنے میرے کیریئر کا آغاز ہوا تھا. 18 سال کی عمر کی ہوتی تھی, بریسز لگائے ہوئے ہوتے تھے, سیش بنا کے امی گھر سے بھیجتی تھی. میری شادی آپ لوگوں کے سامنے ہوئی, 11 سال رہی. اس کو کھونا بہت تکلیف دہ ہے اور اس کے لیے انصاف لینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے, کیونکہ پاکستان میں کیس چل نہیں رہا. ایک لوور کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اللہ جانے وہ کس نے کیوں چلایا ہوا, ہمیں تو نہیں 4 مہینے سے پتہ, نہ ہمارے وکلاء نے بتایا. کینیا میں کوئی کیس سٹارٹ نہیں ہوا. گولی چلانے والے کینیا میں, سب سے پہلے ان کو سزا ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جو شیڈوم کے شوز بند کراتے ہیں, لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. مجھے یہ جو PDM کی حکومت ہے نے تو بہت مایوس کیا ہے. یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. سو جو یونین ہے PFUJ, وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو اپروچ کر سکتی ہے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو اپروچ کر سکتی ہے. میں ایز اے انڈیویجول, ایز اے وڈو اپروچ نہیں کر سکتی, ورنہ اب تک کر چکی ہوتی, کیونکہ میرے ساتھ بہت بڑی اسٹرینتھ کھڑی ہے عوام کی, سوشل میڈیا کی, اور میری اپنی یونینس کی, کیونکہ میں خود ان کا بہت عرصہ حصہ رہی ہوں. اب ہمیں کرنا یہ ہے, یا تو ہم سپریم کورٹ کے باہر جا کے بیٹھ جائیں, میں بیٹھوں گی آپ لوگوں کے ساتھ, اور کہوں بلاؤ ان کو 16 لوگوں کو جنہوں نے اس کے اوپر FIRs کروائیں, بلاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو سر میں گولی مارنے کی دھمکی دی اور پورا کروایا کینیا کے اندر. کب تک آپ لوگ چپ رہیں گے, کب تک ڈر کے رہیں گے؟ مرنا سب نے ایک دن ہے. میرے خلاف کتنی گندی مہم چلائی, میں نے عدت میں شادی کر لی ہے, نہیں کی شادی میں نے. کس قسم کا معاشرہ ہو گیا, بیوہ کو جینے نہیں دیتا. میری اب سب سے گزارش ہے کہ میرا ساتھ دیں. ہمیں کینیا کی طرف کیس کو بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ یہ 3 ممالک کے درمیان کیس ہے جس میں UAE انوالو ہے. UAE میں کس نے کہا ارشد شریف کو کہ یہاں چھوڑو؟ کون تھا وہ شرطا, کون تھا وہ سفارتکار, کون بندہ وہاں پر گیا تھا اس کو ڈرانے کے لیے؟ کس کے وہاں پہ گیا تھا, کس کے وہاں پہ اس کو وہاں سے نکالا گیا؟ کینیا میں اس کو کیوں بھیجا گیا, ملک سے کیوں نکالا گیا؟ یہ تمام سوالات کے جوابات ان 16 FIRs کروانے والوں کے پاس موجود ہیں. کر دیں, ان کے پتے پبلک کر دیں. 16 لوگوں کے, آپ کے سب کے پاس FIR ہے, پوچھیں ان سے کس نے کہا ارشد شریف پہ FIR کرو. کل اس پہ ہوئی تھی, آج آپ پہ ہوگی. آج میں رو رہی ہوں, اللہ نہ کرے کل آپ کے گھر والے رو رہے ہوں. یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے کسی پیارے کو اس طرح کھونا کہ اس کے سر میں گولی لگی ہوئی ہو, اس کا سر کھلا ہوا. یہ بہت تکلیف. مجھے جان کے یہ تصویریں بھیجی گئیں کہ میں زندہ مر جاؤں. ہاں میں مری ہوئی ہوں, میں اس وقت بھی مری ہوئی کھڑی ہوئی ہوں, لیکن میں اس کے لیے جب تک زندہ ہوں آواز اٹھاتی رہوں گی. اور ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور کرمنل کورٹ کی طرف دیکھنا ہوگا. اس میں میں ایز اے انڈیویجول نہیں لکھ سکتی, آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے. 2 ادارے کلیم کرتے ہیں کہ ارشد ان کا امپلائی ہے, AFI بھی یہی کہتا ہے, بورڈ بھی یہی کہتا ہے, تو یہ دونوں ادارے چلے جائیں. میں ان کے ساتھ پٹیشن فائل کروں گی, دونوں جا کے وہاں پہ فائل کر دیں پٹیشن, اور تمام مجرمان کو جو پاکستان کے ہیں, وہ جو 2 لوگ UAE کے ہیں, اور جو باقی لوگ کینیا کے مجرمان ہیں, ان سب کو نامینیٹ کریں. میں چاہوں گی آپ کے ساتھ, میں آواز اٹھاؤں گی, لیکن ول کریں, بہادری دکھائیں, آواز اٹھائیں. آج میرے ساتھ ہوا ہے, اللہ نہ کرے کل آپ کی بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آج نہیں بولے نا تو پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. ارشد کے قاتل پاکستان میں بھی ہیں, ارشد کے قاتل کینیا میں بھی ہیں. اب اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو میں کر سکتی ہوں. کینیا میں تو جلد پیش رفت ہوگی, کیونکہ میں 6 مہینے سے, جو 4 مہینے کی عدت میں بھی میں نے یہی کام کیا ہے صرف ارشد کے کیسز کے حوالے سے. لیکن پاکستان سے مجھے کوئی فی الحال امید نہیں ہے, کیونکہ حکومت نہیں چاہتی. حکومت نے آج تک ان کو کچھ نہیں کہا, حکومت نے آج تک کوئی خط نہیں لکھا. یہ کیسے جمہوری لوگ ہیں؟ یہاں پہ کتنے صحافی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں الیکشن مت ہونے دو, ان کو رہنے دو, ان سے بڑا کوئی جمہوریت کا داعی نہیں ہے اس ملک میں. وہ خط ہی نہیں لکھتے آپ کے ساتھی کے لیے. چلیں عارف الوی خط لکھ لیں, صدر ہیں ان کے پاس ہوگا استحقاق. آرمی چیف لکھ لیں, جنرل عاصم منیر, نئی قیادت آ گئی ہے, وہ کہہ دیں کہ بھئی یہ ہمارا بہت بڑا صحافی تھا, کینیا انویسٹیگیٹ کریں. کیا ایک ایٹمی طاقت
کینیا جیسے چھوٹے ملک کو بھی اپنے شہری کے لیے حقوق نہیں مانگ سکتی؟ چیف جسٹس عطا عمر بندیال کہہ سکتے ہیں، یہ 3 لوگ کہہ دیں، اگر پی ڈی ایم مجھے ناپسند کرتی ہے، ارشد کو ناپسند کرتی ہے، وہ اگر نہیں کہہ رہے تو یہ 3 شخصیات کہہ دیں میرے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، میرا سہاگ اجاڑا گیا ہے، مجھ سے میری تمام خوشیاں چھینی گئی ہیں، اس ملک سے ایک بہترین صحافی چھینا گیا ہے۔ آپ لوگ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، آپ لوگ اپنی بہوؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ انہیں زندہ درگور کر دیں اور بعد میں انہیں انصاف بھی نہ دیں، اور اگر وہ کوشش کریں تو ان کے خلاف گندی مہمات چلا دیں۔ اب بھی وقت ہے کہ تمام صحافی جو ہیں وہ یونائٹڈ ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے آج عرش شریف کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے وہ بلند کرے، اور یہاں جتنے مقررین کو میں نے سنا اور جتنے لوگ آئے ان سب کا بھی بہت شکریہ۔ تھینک یو۔